صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا، ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں، حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں، اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے، اس کو پیار دینا، اس کو راستہ دینا، اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا، عقیدتوں کے رنگ میں رہنا۔ امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھیں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا جی جی، ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائے میرے میلاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کہ خوشی کا اظہار کرو تو اس میں آپ کا اختیار ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن صدقہ و خیرات کیے جا رہے ہیں، 12 کو نہیں کرتے، 13 کو کرتے ہیں، 11 کو کرتے ہیں، 8 کو کرتے ہیں، کسی اور مہینے میں کرتے ہیں، حضور کے آنے پر آپ کو خوشی ہے، اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، قولاً عملاً رویتاً نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود روزہ رکھا پیر کے دن۔ تو اگر کوئی شخص سارے طریق مسرت کے اختیار کر لے، خوشیوں کے سارے رنگ اختیار کر لے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، وہ نوافل بھی پڑھے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرے، وہ مٹھائیاں بھی بانٹے، چہرے پر بشاشت کا، فرحت کا، انبساط و کیف و سرور کا اظہار بھی ہو، لبوں پر اللہ کی تقدیس کے ترانے بھی ہوں، محبوب کی نعتیں بھی ہوں، اور ذکر مصطفیٰ کا نور ماحول میں پھیل جائے، اور وہ اللہ کا شکر بجا لا رہا ہو اور اس کا رواں رواں بول رہا ہو کہ مجھے حضور کے آنے پہ مسرت ہے، خوشی ہے۔ تو یہ سارے طریق بھی اختیار کیے جا سکتے۔ ہر شخص کی اپنی کیفیت ہے۔ میں نے کہا اس پہ خام خواہ اتنی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو میرا ذوق ہے ہر شخص کو ذوق کے مطابق ہی آنا پڑے گا، یہ نہیں ہے۔ جس کا جو ذوق ہے اس ذوق میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے، چونکہ اس میں کشادگی دی گئی ہے، اس میں فرحت کے اظہار کا مختلف انداز ہو سکتا ہے، اور ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ یہ جو محفل میلاد کا انداز ہے یہ فرحت کا اظہار بھی ہے اور تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے۔ علماء نے اس کو اس لیے زیادہ تر اختیار کیا کہ اس سے ساری چیزیں تقریباً اس میں جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے فضائل، حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کے خصائل، اور مدح و ستائش، نظم میں، نثر میں حضور پر سلام، بار بار درود پڑھنا، اور حضور کے لائے ہوئے دین کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنا اور دین کو اختیار کرنے کی تلقین کرنا، یہ سب کچھ محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ بعد میں پھر مٹھائیاں، تبرک، یا شروع میں کھانا یا بعد میں کھانا، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری خوشیوں کا اور اظہار کے جتنے بھی سلیقے اور طریقے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے، تو اس کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے مزاج سے متصادم ہو تو اس پر کسی کو بھی میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں ہر پیر کا معمول بنا لیں، پیر کو روزہ رکھیں، بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں میں ان کو زور نہیں دیتا، باقی جن سے ممکن ہو تو وہ ضرور پیر کا روزہ رکھیں، آپ اس سے صحت بھی پائیں گے۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں لوگ کثرت کے ساتھ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، یہ معمول بنا لیں۔ اور افطار کے وقت جو آپ دسترخوان بچھائیں اس میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، حضور کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا دیں، حضور کا کوئی ایک معجزہ ان کے سامنے رکھ دیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا قصیدہ ان کے سامنے پڑھ دیں، کسی عضو بدن کی خوبصورتی اور شمائل کا تذکرہ ان کے سامنے رکھیں، اور پھر نتیجہ آپ دیکھنا، اس کے بعد دعا کر کے افطار کر لیں، کھانا کھا لیں، اور یہ صرف 8 دن کے بعد آپ کریں۔
8 दिन में 2 مرتبہ کر سکیں جمعے اور پیر 2 دن کر سکے تو اور اچھا، نہیں تو 1 دن کم از کم یہ مقرر کر دیں. اگر کسی وجہ سے آپ پیر کے دن نہیں کر سکتے کوئی اور دن مقرر کر دیں، یہ سارے اللہ کے دن ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آپ کی نسل کے اندر منتقل ہوں گے. شکرانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جو اپنے ذوق کے مطابق جس کو بھی ادا کرے وہ اس کی طرف سے اظہار محبت ہوگا. جو چیزیں شریعت نے فرض کہی ہیں اور جن چیزوں کا وجوب ہے اور اس کا باقاعدہ شریعت میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تو وہاں ہمارے ذوق کا دخل نہیں ہوگا. 5 گانا نماز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے اوقات جو بتائے گئے ہیں، اس میں قیام، رکوع اور سجدے کی صورتیں ہمارے اوپر واضح کر دی گئی ہیں، مبہم نہیں رکھی گئی. تو اس میں ہم اپنے ذوق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم نماز اس طرح پڑھیں گے، ہمارا ذوق اس طرح کا ہے. وضو میں میرا ذوق یہ ہے کہ میں پاؤں پہلے دھوؤں گا اور باقی اعضاء بعد میں دھوؤں گا، ایسا نہیں ہے. وہ شریعت نے ہمارے اوپر واضح کر دیا. لیکن جن امور کے اندر شریعت نے ہمیں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگائی، کسی امر کا مطلق حکم دیا ہے، تو اس میں پھر ہم اختیار رکھتے ہیں. جس طرح حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں آپ جس طرح بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، جس ہیئت میں بھی درود پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، درود کے کلمات، درود کے الفاظ، اس میں کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی. مطلق حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اور سلام پڑھو اور خوب پڑھو. صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، پچھلے پہر اٹھ کے پڑھو، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اب یہاں آپ کو اختیار ملتا ہے. پھر ہر شخص کا اپنا ذوق ہے. کوئی تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے اور کوئی اجتماعی طور پہ درود پڑھتا ہے، کوئی بچوں میں بیٹھ کے درود کی مجلس سجا لیتا ہے. تو یہ آپ کا اختیار ہے. اسی طرح فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کے حصول پر، اللہ جل شانہ کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں، خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو خوشیوں کا حصول اللہ جل شانہ کا شکر واجب کرتا ہے. جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں، اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے، جب اسے کوئی نعمت، رحمت یا راحت پہنچتی ہے، تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سہلائیں، اس کو ٹافی دیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے. ٹھٹھرتے ہوئے ماحول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دیں تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا. تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شے عطا کرتے ہیں، اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے. رحمتم منا، جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمتم منا،
یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے، رحمتن نکرہ ہے یہاں، کوئی رحمت ملے، عام سی رحمت ملے، فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہوں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ تمہیں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہوگا۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو گئے لوگ، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں، ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے، وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے ہیں، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے، خیرات بانٹ کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔